بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ماہ سفر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ماہ سفر کو لوگ آج کل منحوس سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر اور سفر کے اندر کوئی رسم وغیرہ، کوئی شادی وغیرہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس لیے کہ یہ دونوں مہینے نعوذ باللہ منحوس ہیں۔ محترم دوستو، یہ اگر کسی سائنسدان کی بات ہوتی شاید کہ ہم کسی درجے میں مان لیتے کہ یہ منحوس ہے، لیکن یہاں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منحوس نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ یہ منحوس نہیں۔ سفر اور محرم کا مہینہ یہ دونوں حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سفر کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے اندر شادی وغیرہ کرو، کہ لوگ آپ کے زمانے کے اندر بھی سفر کو صفر کہا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ، زمانے جاہلیت والے لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتے آئے، وہ آپ کے زمانے کے اندر بھی سفر کو صفر کہا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی تقریب ہوتی اس کو کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور شادی وغیرہ کرنا اس میں ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ نعوذ باللہ یہ منحوس ہے، جبکہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ یہ منحوس ہے، بلکہ یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ محرم کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور سفر کا مہینہ یہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا سفر ولا عدوہ لا طیرہ، کہ کوئی سفر کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی چھوت ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، یہ سب منع ہے۔ اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ اگر کیا کرتے تھے تو وہ ان کے نظریات ہیں، ان کے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، لیکن اسلام کے آنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ روایات اس بات کے بارے میں ملتی ہیں کہ سفر کے اندر شادی وغیرہ کی جائے، محرم کے اندر شادی وغیرہ کی جائے، آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، لیکن منع کی کوئی روایات نہیں ملتی۔ اس لیے ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، اپنا نظریہ صحیح کریں کہ سفر اور محرم کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ کوئی دن بھی اللہ نے منحوس نہیں بنایا، کوئی رات بھی اللہ نے منحوس نہیں بنائی، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی گھڑی یہ منحوس نہیں، سب گھڑیاں صحیح ہیں۔ اللہ نے سارا زمانہ بنایا، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اگر زمانہ نعوذ باللہ اگر برا ہوتا، کوئی دن، کوئی مہینہ اگر برا ہوتا، منحوس ہوتا، تو اللہ کیوں قسم کھاتے؟ لیکن اللہ رب العزت نے قسم کھا کے یہ بتا دیا کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں وہ عظمت والی ہی ہو سکتی ہے۔ جس زمانے کی اللہ قسم کھا رہے ہیں وہ زمانہ افضل ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، بابرکت ہو سکتا ہے، منحوس نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کی آیات بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ زمانہ ہے، سفر، محرم یہ بھی ظاہر ہے ایک زمانے کے اندر آتے ہیں، یہ بھی ایام ہے، زمانہ ہے، وقت ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے بھی اس کی عظمت ظاہر ہو گئی کہ اللہ خود زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ منحوس سفر اور محرم یہ منحوس نہیں ہے۔ بہقی شریف کے اندر روایت موجود ہے، کنز العمال ایک عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت آپ کو مل جائیں گی کہ سفر اور محرم کے مہینے دونوں بابرکت مہینے ہیں۔ ہاں یہ آپ کو روایات میں ملے گا کہ کسی رات کی کوئی خاص فضیلت آئی ہو، کسی دن کی کوئی خاص فضیلت آئی ہو، جیسے کہ باقی ایام میں جمعۃ المبارک کی زیادہ فضیلت ہے، باقی ایام میں جیسے شب قدر کی زیادہ فضیلت ہے، جیسے اسی طرح اور عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے، 9 عرفہ کی فضیلت ہے، اسی طرح 10 محرم کی فضیلت ہے، اسی طرح 15 شعبان کی فضیلت۔ یہ فضائل، یہ مراتب، یہ کمی پیشی مراتب کے اندر آپ کو ضرور ملے گی، لیکن یہ آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گی۔ ذخیرہ احادیث آپ چاہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، چاہے کسی بھی آپ عالم دین سے، مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں، آپ کو کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ نعوذ باللہ محرم کا مہینہ یا سفر کا مہینہ وہ منحوس ہے۔ سب آپ کو یہی فتویٰ دیں گے، یہی آپ کو بتائیں گے کہ دونوں محترم ہیں، ہم دونوں کا احترام کریں، دونوں کا احترام کریں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی اس بات کو
بتایا کرتے تھے، صحابہ کو آپ نے بتایا، صحابہ کے نظریات کی آپ نے تربیت فرمائی، صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے سب کو آپ نے بتایا کہ پہلے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کو نعوذ باللہ منحوس کہتے تھے، یہ منحوس نہیں، یہ اللہ نے ان ایام بنائے ہیں، ان ایام کے اندر بھی اسی طرح برکات ہیں جس طرح عام دنوں کے اندر، جس طرح ربیع الاول کے اندر برکات ہیں، جس طرح شعبان کے اندر برکات ہیں، جس طرح رمضان مبارک کے اندر برکات ہیں، ان ایام بھی اسی طرح ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔